اکثر ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیا قدم اٹھانے سے پہلے ہی ذہن میں ایک انوکھا سا خوف بیٹھ جاتا ہے کہ جواب نہیں ہی ملے گا۔ ہر وقت مسترد کیے جانے یا ریجیکشن کا ڈر دراصل ایک بہت بھاری نفسیاتی بوجھ ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی بوجھ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے ذہن کو اس تکلیف دہ کیفیت سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا شفا یابی کا سفر ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آخر ہمارا ذہن ہر وقت منفی جواب کی توقع کیوں کرتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں کچھ لوگ کوئی بات پوچھنے سے پہلے ہی اس نہیں سے اتنا ڈر جاتے ہیں؟ ہم سب نے یہ دیکھا ہے، بعض اوقات کوئی بات کہنی ہو یا محض ایک میسج ہی کیوں نہ بھیجنا ہو، انسان بہت زیادہ ہچکچاتا ہے۔ اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی جواب نہ آیا تو کیا ہوگا، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ سامنے والا برا مان جائے گا اور مذاق اڑائے گا۔ یہ خوف اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اکثر انسان کچھ کہنے یا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے اور بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حقیقت اور ہمارے دماغ کی بنائی ہوئی کہانی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، کسی کو میسج کیا اور جواب دیر سے آیا۔ حقیقت میں شاید وہ شخص محض اپنے کسی کام میں مصروف ہو، لیکن ایک اوور تھنکنگ کرنے والا ذہن فوراً یہ تصور کر لیتا ہے کہ وہ ضرور مجھ سے ناراض ہے۔ یعنی بالکل ہی معمولی سی بات جیسے کہ پیغام کے جواب میں ہونے والی تھوڑی سی تاخیر ہمارے ذہن کے اندر ایک گہری پریشانی اور خود اعتمادی کی شدت کمی کا طوفان کھڑا کر دیتی ہے۔ اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، بچپن کے تجربات اور اس پریشانی کی بنیادی وجوہات۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہر وقت کی بے چینی کوئی پیدائشی خامی بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیکھا ہوا رویہ ہے۔ اگر کسی نے اپنے بچپن کے دور میں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کیا ہو یا اسے جذباتی طور پر نظر انداز کیا گیا ہو، تو دماغ آہستہ آہستہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک دفاعی دیوار کھڑی کر لیتا ہے۔ جب بچپن میں بار بار یہ سننے کو ملے کہ تم کافی اچھے نہیں ہو، تو دماغ کی پروگرامنگ ہی کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر اپنی عملی زندگی اور رشتوں میں بھی ہر نئی صورتحال میں پہلے سے ہی سب سے برے نتیجے کی توقع کرنے لگتا ہے۔ نفسیات کی دنیا میں اس پوری کیفیت کو ریجیکشن سینسٹیوٹی یعنی ریجیکشن سینسٹیوٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل ذہن کا ایک بہت ہی خاص دفاعی نظام ہے۔ ہمارا دماغ شعوری طور پر یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ سب سے بری صورتحال کا پہلے ہی سے اندازہ لگا لیا جائے، تاکہ جب واقعی مسترد ہونے کی باری آئے تو اس کا جذباتی درد کچھ کم محسوس ہو۔ تو اگر کبھی ایسا محسوس ہو تو خود پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دماغ تو محض ہمیں پرانی جذباتی تکلیف کو دہرانے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے، اور یہی ہمارے دوسرے حصے کا موضوع ہے، زیادہ سوچنے کا نقصان، یعنی اوور تھنکنگ کی قیمت۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ دماغ کا یہ سیکھا ہوا دفاعی رویہ ہم سے ایک بہت بھاری قیمت وصول کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان محفلوں میں اپنی رائے دینے سے کترانے لگتا ہے۔ ذہن میں مذاق اڑائے جانے کا ایک ایسا خوف بیٹھ جاتا ہے کہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی ذاتی حملے کے طور پر لینے لگتے ہیں، اور یہ زہریلی سوچیں ذہن کے اندر ایک ایسا چکر بنا لیتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری خود اعتمادی اور لوگوں سے ملنے جلنے کی صلاحیت کو اندر ہی اندر مکمل طور پر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس مسئلے کی اصل جڑ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی کمال کا قول ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑا قید خانہ ہمارا اپنا خوف ہوتا ہے۔ یہ بات 100% درست ہے۔ اکثر اوقات وہ تکلیف جو انسان کا ذہن خود ہی اپنے لیے تصور کر لیتا ہے، وہ اصل حقیقت سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ ہم دراصل کسی دوسرے کی قید میں نہیں ہوتے، بلکہ اپنے ہی بنائے ہوئے خوف اور اوور تھنکنگ کے پنجرے میں بری طرح قید ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس قید سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اور سب سے اہم حصے کی طرف، جذباتی مضبوطی یعنی ایموشنل ریزیلینس کیسے پیدا کی جائے۔ یہاں ایک لائف کوچ کے نقطہ نظر سے سب سے اچھی اور تسلی بخش خبر یہ ہے کہ یہ زہریلی اور منفی سوچ کوئی مستقل بیماری نہیں ہے، اسے باقاعدہ بدلا جا سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے ہمارے دماغ کی اس منفی پروگرامنگ کو توڑنے کے لیے کچھ بہت ہی شاندار اور عملی قدم بتائے ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہے سیلف اویئرنیس یعنی خود آگاہی، یہ جاننا اور پہچاننا کہ اس وقت ہم منفی سوچ رہے ہیں۔ دوسرا قدم ہے
پازیٹیو سیلف ٹاک یعنی خود کے ساتھ ایک مثبت گفتگو کرنا، اور تیسرا قدم ہے شعوری طور پر اپنی اندرونی حدود مقرر کرنا۔ یقین مانیں ان طریقوں سے انسان اپنی کھوئی ہوئی اندرونی طاقت دوبارہ بحال کر سکتا ہے۔ بچپن کی ان پرانی اور منفی آوازوں کو خاموش کرنے کا ایک زبردست طریقہ یہ ہے کہ پازیٹیو جملوں یا ایفرمیشنز کا استعمال کیا جائے۔ ہمیں خود کو بار بار یہ یاد دلانا چاہیے کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہر انسان مجھے مسترد کر دے گا، اور میں بھی پوری طرح عزت اور محبت کا حقدار ہوں۔ جب ہم مستقل ان مثبت باتوں کو اپنے اندر دہراتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ذہن کی پرانی منفی پروگرامنگ ٹوٹنے لگتی ہے اور اس کی جگہ ایک نیا اور مضبوط اعتماد لے لیتا ہے۔ اور آج کی اس پوری گفتگو کی سب سے اہم بات جو ہمیں اپنی ذات کے اندر مضبوطی سے بٹھا لینی ہے وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کا رد عمل ہماری قدر و قیمت کا فیصلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ یہی تو جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کی اصل بنیاد ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہماری اپنی اہمیت اور سیلف ورتھ لوگوں کے رویے، ان کی خاموشی یا ان کے فیصلوں کی محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ہمیں نہیں کہتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم میں کوئی کمی ہے یا ہم ہمت ہار جائیں۔ آخر میں ذرا ایک لمحے کے لیے اس گہرے سوال پر غور کیجیے، اگر یہ مسترد ہونے کا خوف ہمارے روزمرہ فیصلوں پر حاوی نہ رہے تو زندگی کتنی شاندار اور کتنی پرسکون ہو سکتی ہے۔ ایک ایسی زندگی جہاں ہم بغیر کسی خوف کے اپنے قدم آگے بڑھا سکیں۔ اگر ہم صرف اتنا مان لیں کہ ہر نہیں کا مطلب ناکامی نہیں ہوتا تو پھر ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ بس یہی وہ آزادی ہے جو ہمارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔